الحمدللہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ محترم ناظرین، میرے لیے یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج ایک ایسے عنوان پر آپ سے گفتگو کرنے کا موقع مل رہا ہے جو عام طور پر ہمارے حلقوں میں کم معروف ہے، کم بولا اور سنا جاتا ہے، اور وہ عنوان ہے سائنسی رویہ اور سماج، یا سائنسی ذہنی مشاکلہ اور سماج۔ عام طور پر ہم نے سائنس رحمت ہے یا زحمت، سائنس اور ٹیکنالوجی، سائنس کے فائدے اور نقصانات، اس طرح کے عنوانات پر ہم باتیں سنتے بھی رہتے ہیں، اور اپنے بچپن کے زمانے میں ہم سب نے ان سب پر انگریزی میں، اردو میں اپنے اپنے امتحانی سوالی پرچوں میں اس کے جوابات لکھے ہیں۔ سائنس کیا ہے، اس پر بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی کوئی تعریف متعین نہیں ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ بنیادی طور پر سائنس مخصوص طریقہ کار کا استعمال کر کے کسی واقعے یا مشاہدے کی توجیہ کا نام ہے۔ تو سائنس اور سائنسی ایٹیٹیوڈ یہ کیا چیز ہے، اور سماج میں اس کے کیسے اثرات ہوتے ہیں جب سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ نہیں ہوتا ہے، تب اس پر آج کچھ بات کرنے کی کوشش کریں گے، اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے سب سے پہلے کہ سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ کے اجزاء کیا کیا ہیں، وہ کن چیزوں سے مل کر بنا ہوتا ہے، اور سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ کیوں ضروری ہے، سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ کے نہ ہونے کی وجہ سے سوسائٹی میں بائی اینڈ لارج کیا نقصانات ہوتے ہیں، اور کس طریقے سے سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ کی بنیادیں قرآن میں پہلے سے موجود ہیں الحمدللہ۔ اور یہ بات قرآن اور سائنس والی بات نہیں ہے، یہ بلکہ یہ ہے کہ قرآن جو مومن کا ذہنی مشاکلہ بناتا ہے، جو مائنڈ سیٹ بناتا ہے، انشاءاللہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ بہت ساری چیزیں کس طریقے سے ایک نعمت کے طور پر ہمیں حاصل ہے، مسلم امت کو حاصل ہے، اور مسلم امت کے حوالے سے ساری دنیا کے لوگوں کے لیے موقع حاصل ہے کہ وہ ان بنیادوں پر غور و فکر کر کے ایک ٹرو سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ جو قرآن سے جس کا کمپلیٹ بیک اپ ہم کو ملتا ہے وہ ڈیولپ کر سکے۔ اور یہ باتیں اس طرح کی باتوں سے بہت دور ہیں جو عام طور پہ قرآن اور سائنس کے مناظرے اور اس طرح میں استعمال ہوتی ہیں، بلکہ ہم خالص دلیل کی بنیاد پر یہ بات جاننے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح قرآن وہ لازمی بنیادیں ہم کو دیتا ہے جس کی بنیاد پر ایک ٹرو سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ پروان چڑھایا جا سکتا ہے۔ یہ بھی واضح ہونا چاہیے کہ قرآن ہم کو وہ تمام چیک اینڈ بیلنسز بھی عنایت کرتا ہے جو دراصل اور بالآخر ہم کو ایک ٹرو سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ کے لیے ضروری ہوتی ہیں، اور وہ جو افراط اور تفریط، وہ جو ایکسٹریمسٹ ویو پوائنٹس جو سائنس میں بھی آج کل ہم کو دیکھنے کو ملتے ہیں، اس سے بچانے کے لیے کس طریقے سے وہ ہم کو بنیادیں فراہم کرتا ہے۔ مزید یہ کہ ایک بلیف سسٹم کے ساتھ سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ جب انگرین ہو جاتا ہے، جب وہ اس کے ساتھ جیل ہو جاتا ہے، تو کس طریقے سے ایک ہیلدی رویہ وجود میں آتا ہے، ایک ہیلدی سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ وجود میں آتا ہے جو اس پوری دنیا کے لیے بھی اور اس پوری دنیا کے بعد آنے والی آخرت کی زندگی کے لیے بھی ہم سب کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے، تمام انسانوں کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ اس پر کچھ بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے چلتے ہیں کہ عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ سائنس مذہب مخالف ہے، عام طور پر۔ پھر ایک رویہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ سائنس اور مذہب ایک ہی چیز ہے۔ پھر ایک رویہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو کچھ سائنس نے آج بتایا ہے وہ پہلے سے ساری مذہبی کتابوں میں موجود ہے۔ تو ہم سب ابھی اس سے تعارف نہیں کریں گے ان تمام چیزوں سے۔ ہمارا اس وقت فوکس رہے گا کہ ایک سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ کسے کہتے ہیں، یا سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ کے اجزاء کیا ہے۔ تو اس پر مختلف لوگوں نے مختلف انداز سے لکھا ہے۔ ہمارے نزدیک سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ کے 7 اجزاء ہیں، 7 اجزاء ہیں، 7 جز ہیں، 7 کمپوننٹ ہیں، اور وہ 7 کمپوننٹ اس طرح سے ہیں۔ سب سے پہلی چیز تجسس، کیوریوسٹی، کہ جو کچھ بھی آپ کے آزو بازو ہوتا ہے، جو کچھ بھی آپ مشاہدہ کرتے ہیں، اس سلسلے میں آپ کا تجسس ہونا ضروری ہے، آپ کو تجسس ہونا ضروری ہے۔ پہلی چیز، سائنٹیفک مائنڈ سیٹ کا پہلا جز ہمارے نزدیک تجسس ہے۔ دوسرا جز غور و فکر ہے، کہ جو کچھ بھی آپ دیکھتے ہیں اس پر غور و فکر کریں، اس کو سوچیں، اس کو سمجھیں، جو واقعہ، مشاہدہ یا جو کچھ بھی ہو۔ تیسری چیز ہمارے نزدیک ایک سائنٹیفک مائنڈ سیٹ کا، سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ کا ہے، سوال کرنا، کوشچن ٹو کوشچن، یہ تیسری چیز ہے۔
तो जो कुछ भी आपने सुना या देखा या आपके तदब्बर और गौर फिक्र के नतीजे में आपके सामने आया, उस पर आप सवाल खड़ा करें, उसको आप सवाल करें। ये चौथा मारूजियत है, ऑब्जेक्टिविटी, कि आपने कुछ सुना, कुछ सोचा, कुछ समझा, कुछ सवाल कायम किए, कुछ उसके जवाब आए, तो उसको आप ऑब्जेक्टिवली कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिवली उसको आप कैसे समझ सकते हैं, मारूजियत उसके अंदर क्या है वो। पांचवा खुला जहन है, यानी ओपन माइंडेडनेस। हम देखेंगे आगे कि किस तरह कुरान इन तमाम अज्जा को अपने अंदर समेटे हुए हम दलील के साथ इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इसको बताने कि ओपन माइंडेडनेस, कि आपका जहन खुला हो, आपका जहन तमाम चीजों के लिए खुला हो। एक प्रीमाइस और एक चौखट या एक फ्रेम जो इस्लाम हमको देता है, उसके बाद हर चीज के लिए आपका जहन खुला होना चाहिए। इस तरीके से ये कुछ जुज हैं, और भी कुछ चीजें जैसे तशकीक, जिसको हम स्केप्टिसिज्म कहते हैं, तो हम उसको मुस्बत तशकीक के नाम से जानते हैं, पॉजिटिव स्केप्टिसिज्म। स्केप्टिसिज्म का एक पॉइंट होना चाहिए जहां से वो शुरू होती है, और एक पॉइंट होना चाहिए जहां वो खत्म होती है। साइंटिफिक एटीट्यूड में, मॉडर्न साइंटिफिक एटीट्यूड में इसकी कोई लिमिट्स नहीं है, लेकिन कुरानिक साइंटिफिक एटीट्यूड के अंदर हमारे नजदीक ये एक लिमिट है। तो तशकीक एक छठा उसके जुज है। और सातवां जुज है कि अगर कोई दलील आ जाए, अगर कोई बुरहान काते हमारे पास आ जाए, तो फिर हमें अपनी पोजीशंस को बदलने के लिए हमारा जहन खुला होना चाहिए, यानी सबूत को मानना। ये तो ये 7 चीजें हैं जो मिल करके एक साइंटिफिक एटीट्यूड बनाती है। अच्छा, साइंटिफिक एटीट्यूड अगर ना हो तो क्या हो, इस पर भी इंशाल्लाह बात करेंगे, लेकिन उससे पहले के तजस्सुस, फॉर एग्जाम्पल देखिए कि कुरान मजीद इंसानी तजस्सुस के लिए अपने सबसे जलीलुल कद्र नबी की मिसाल पेश करता है। आपने देखा सूरह अल बकरा की 260वीं आयत हम सब पढ़ते रहते हैं, वो ये कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि अरिनी कैफ तुहिल मौता, कि दिखा मुझे तू मुर्दों को कैसे जिंदा करता है। तो अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, लम तुमिन, क्या तू ईमान नहीं रखता? तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं, वलाकिन लियत्मइन्नल क़ुल्ब, यत्मइन्नल क़ल्ब, वो ये कि भाई मैं ईमान तो रखता हूं, लेकिन कल्ब का इत्मीनान दरकार है। ये कल्ब का इत्मीनान क्यों दरकार है? क्योंकि आपको तजस्सुस है। देखिए तफसीरें मुख्तलिफ हैं और हम सब पढ़ते भी रहते हैं। उसके एक तफसीर तो ये है कि भाई चूंकि नबी है इसलिए उनको ऐनुल यकीन होना जरूरी है, इसलिए उन्होंने वो सवाल किया और इसलिए अल्लाह ताला ने उसका जिक्र भी कुरान मजीद में किया। एक दूसरा पहलू उसका ये भी हो सकता है कि एक फितरी तजस्सुस के तहत, फितरी इंसानी तजस्सुस के तहत हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये सवाल किया कि देखिए इस्लाम की जो बुनियाद है, वो इसकी एक बहुत अहम चीज जो है हमारे बिलीफ सिस्टम का, वो मरने के बाद की जिंदगी है ना। हयात बादुल मौत का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत मतलब बहुत फाउंडेशनल है इस्लामिक बिलीफ सिस्टम का। तो उस हैसियत से अगर देखा जाए तो एक फितरी तजस्सुस इब्राहिम अलैहिस्सलाम को था कि जब अल्लाह ताला कह रहे हैं कि भाई मौत के बाद एक जिंदगी है, तो फिर बताओ कैसे मरने के बाद जिंदा होते हैं। तो फिर हम सब जानते हैं कि अल्लाह ताला ने उनको बताया कि 4 परिंदों लो, फिर उनको उनके अलग अलग टुकड़े करके पहाड़ों पर रख दो, फिर तुम देखोगे कि जब तुम उसको पुकारोगे तो तुम्हारी पुकार सुन करके तुम्हारे पास दौड़े चले आएंगे। लेकिन अगर इसका क्रक्स देखें, जिस पहलू की तरफ इशारा मैं करना चाह रहा हूँ वो ये कि वो तजस्सुस कितना गैर मामूली तौर पे है, और कुरान ने उसको सबत कर दिया, हमेशा तक के लिए रहती इंसानियत तक के लिए, और हमारे लिए एक खिड़की फराम कर दी, एक रोजन दे दिया कि जायज तजस्सुस हर चीज में, बाउंड्री वाला तजस्सुस हर चीज में हम कर सकते हैं। जिंदगी कैसे वजूद में आई इस पर भी, मौत के बाद कैसे जिंदगी होगी उस पर भी, उन सवालात का जवाब अखज करने के लिए अल्लाह ताला ने हमको किताब दी है, नबी की वाकयात बताए हैं, और बहुत सारी चीजें, समा बसर व फवाद अता किया है, वो सब चीजें। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो तजस्सुस का पूरा रिजीम है जो इस आयत से हमको मिलता है, वो ये है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से सवाल करते हैं, तो तजस्सुस। अब देखिए कि आप अपने मुआशरे में तजस्सुस को मफकूद पाएंगे। हम ये नहीं सोचते कि जो कुछ हो रहा है वो क्यों हो रहा है। बहुत सोच लेते हैं तो ये समझते हैं कि किसी साजिश का नतीजा है, किसी फला का वो है, और कुछ कोई ग्रुप है जो पूरी दुनिया को चला रहा है, और यहूदी है जो मुसलमानों के लिए सारे मुश्किलात खड़ा कर रहे हैं वगैरह।
साइंटिफिक एटीट्यूड का सबसे बेसिक जो चीज है वो तजस्सुस है। रियल मानों में जब हम तजस्सुस की तरफ देखते हैं तो हमको ये तजस्सुस सही डायरेक्शन में अगर ले जाता है तो फिर वो तजस्सुस सही तजस्सुस है, और अगर वो गलत नताइज की तरफ हमको ले जाता है तो वो तजस्सुस सही तजस्सुस नहीं है। तो तजस्सुस करना ये प्राइमरी रिक्वायरमेंट है एक साइंटिफिक एटीट्यूड के लिए, जो कुछ भी हमारे आसपास हो रहा है। इसीलिए देखिए हमको तो दुआ सिखाई गई, अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़ी व अरिनल बातिल बातिली। वो सब बातें तो हमारे सामने है, सब कुछ वाज़ेह है। फिर भी आप देखें कि मुसलमानों का इज्तिमाई शऊर जो है वो इस तजस्सुस के मामले में कितना इब्तिदाई सतह पर अभी है। वो ये कि तजस्सुस होता भी है कि आज जो कुछ हो रहा है वो क्यों हो रहा है, तो वो हमको कुछ खास फ्रेम्स के अंदर या तो कॉन्स्पिरेसी माइंडसेट या कोई एक ग्रुप है जो सब कुछ कर रहा है उस तरह के माइंडसेट की तरफ ले जाता है। तो एक रियल तजस्सुस, रियल क्यूरियोसिटी हमको अपने इज्तिमाई शऊर में डालने की जरूरत है। ये साइंटिफिक माइंडसेट का पहला समझ लीजिए। दूसरा जुज़ है गौर फिक्र। एक साइंटिफिक माइंड सोचता है, और देखिए मोमिन को तो सोचना, समझना और तदब्बर करना ये उसके लिए एक तरह से कंपलसरी चीज है। आप अगर कुरान को देखेंगे तो अफला यतदब्बरून, अफला यतफक्करून, ये सारी चीजें जो बार बार आती हैं कि क्या तुम गौर नहीं करते, क्या तुम गौर फिक्र नहीं करते, क्या तुम तदब्बर नहीं करते, वो किस तरफ इशारा करती है? ये वही साइंटिफिक माइंडसेट का सेंट्रल पिलर है जिसकी तरफ कुरान बार बार इशारा कर रहा है कि तुम गौर फिक्र तो करो, तुम सोचो तो। अच्छा, मजेदार बात है कि कुरान ने गौर फिक्र के लिए इनफरादी तौर पर भी और इज्तिमाई तौर पर भी दावत दी है। वो कहता है कि तुम एक एक दो दो मिलकर अपने दिमाग तो लड़ाओ, है ना। आपने तो मशहूर आयतें सुनी है कि तुम ये दिमाग तो लड़ाओ कि अगर एक अल्लाह के अलावा और भी कोई बहुत सारे इस कायनात के बनाने वाले होते तो तुम देखते कि उनमें इख्तलाफ हो जाता और ये दुनिया गरम हो जाती, इस तरह की जो चीजें। तो गौर फिक्र और तदब्बर साइंटिफिक माइंडसेट का दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है। और आप देखिए कि गौर फिक्र और तदब्बर ना करने के नतीजे में हम लोग क्या से क्या हो गए। और इज्तिमाई सतह पर जब गौर फिक्र का अमल रुक जाता है तो हमारी सियासी, तमद्दुनी और तहजीबी तीनों तरक्की की रफ्तार या तो खत्म हो जाती है या सुस्त हो जाती है, हम जामिद हो जाते हैं। गौर फिक्र और तदब्बर जो साइंटिफिक माइंडसेट का सबसे सेंट्रल पिलर में से एक पिलर है, वो मोमिन के लिए बुनियादी तौर पर, एक मोमिन और मुसलमान होने के लिए बुनियादी तौर पर बहुत अहम जरूरत है। गौर फिक्र और तदब्बर जो नहीं करेगा, जो कौम नहीं करेगी, तो जाहिर सी बात है वो जामिद हो जाएगी, और वही अभी आजकल हम देखते हैं। तो दूसरी चीज, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वो गौर फिक्र और तदब्बर का है। तीसरा सबसे अहम चीज जो इसमें है, उसको हम आगे पीछे कर सकते हैं तरतीब को, वो सवाल करना है। टू क्वेश्चन एवरीथिंग एंड टू राइट द प्रॉपर एंड क्लियर क्वेश्चन इज फंडामेंटल टू अस टू साइंटिफिक एटीट्यूड। अब होता क्या है कि सवाल करने के सिलसिले में कुव्वते मुक्तदरा से भी सवाल किया जाएगा, जो पावर में है उससे भी सवाल किया जाएगा, और जो अथॉरिटी है उससे भी सवाल किया जाएगा। जैसे हम देखते हैं कि पूरे मुसलमानों में, पूरी मुसलमानों में, और सिर्फ मुसलमानों में, पूरे इंसानों में बहुत सारे ऐसे रवैये मजहब के हवाले से, रीति और रिवाज के हवाले से, कस्टम और ट्रेडिशंस के हवाले से आ जाते हैं जिसका कोई लॉजिक, जिसका कोई इंटरप्रिटेशन, समझ लीजिए अक्ल सलीम को अपील करने वाला कोई लॉजिक हमारे सामने नहीं रह पाता है। अब हम उस पर नहीं जाएंगे कि भाई लॉजिक एक आदमी के लिए, उसकी इजाफियत जो है कि भाई एक आदमी के लिए जो लॉजिक है दूसरे आदमी के लिए वही लॉजिक है, लेकिन कुछ बुनियादी चीजें तो सबके सामने वाज़ेह है। तो हमने देखा कि सोसाइटी बाय लार्ज, जब और खासतौर मुसलमान सोसाइटी तो आप रखे नजर में, लेकिन बाय लार्ज जब साइंटिफिक एटीट्यूड सोसाइटी में कम हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो वो देखिए किस तरह से बिहेव करती है। तो हमने रिसेंट पैंडेमिक में इसके बड़े अहम एग्जांपल्स देखे। तो हमने देखा कि लोगों ने ये समझा कि वो कुछ शोर करने से वायरस मर जाएगा। हमने ये देखा कि कुछ मोमबत्तियां और कुछ जलाने से और उससे जो है वो, हमने ये देखा कि बाज लोग जो है डिसइंफेक्टेंट पी रहे हैं, और लोगों ने कहा कि भाई किसी ने कुछ कह दिया तो उसको मान लिया, किसी ने कुछ कह दिया तो उसको मान लिया। सवाल नहीं करते, क्वेश्चन नहीं करते कि भाई ऐसा है तो क्यों है, कोई इसका लॉजिक तो हो, कोई उसके पीछे दलील तो हो। सवाल नहीं करते। तो ये सवाल नहीं करना, ये जब अफराद सवाल करना बंद कर देते हैं तो उनकी जहनी तरक्की रुक जाती है, और जब कौमें सवाल करना बंद कर देती है
تو ان کی تمدنی اور سیاسی ترقی ہو جاتی ہے، کیونکہ قوت مقتدرہ سے سوال کرنا، اتھارٹی سے سوال کرنا، یہ بہت اہم ہے۔ مسلمانوں میں کلرگی کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا، دیکھیے ہمارے یہاں کوئی پنڈت، کوئی پادری اس طرح کا کانسیپٹ نہیں ہے اسینشلی۔ یقیناً ہم ان کو بحیثیت علماء عزت دیں گے، وہ نبی کے وارث ان کو کہیں گے، وہ سب اپنی جگہ ہے، لیکن شخصیت پرستی یا کسی کلرگینس یا اس طرح کی کوئی چیزیں ہمارے پاس نہیں ہیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دھیرے دھیرے یہ سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ کے نہ ہونے کی وجہ سے، یا دوسرے لفظوں میں پرانی سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ نہ ہونے کی وجہ سے، وہ کلرگی کا پورا کانسیپٹ دھیرے دھیرے مسلمانوں میں بھی اور ڈفرینٹ سیکشن آف مسلم سوسائٹی میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ صرف ہندوستان پاکستان برے وہ جو جس کو ہم بولتے ہیں سب کانٹیننٹل لیول پہ ہی صحیح نہیں ہے، بلکہ پوری دنیا کی مسلم سوسائٹی میں اس طرح کا کچھ نہ کچھ آمیزش آپ کو دیکھنے کو ملے گی۔ تو آپ دیکھیں گے کہ کلرگی مین کا جو کانسیپٹ ہے وہ ہمارے یہاں کہیں نہیں ہے، ہم سب سے سوال کر سکتے ہیں۔ اور دیکھیں کہ اسلام نے تو سوال کرنے کی ایسی عظیم الشان مثالیں قائم کی ہیں کہ آپ اس کا تصور کریں تو آپ جھوم اٹھیں گے۔ وہ یہ کہ آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سوال کیا، ہر چیز پہ سوال کیا، جبکہ آپ نے اللہ کے رسول کو جیتا جاگتا چلتا پھرتا آپ نے نمونہ دیکھا ہے، آپ نے اپنی جانیں، صحابہ نے اپنی جانیں آپ پر قربان کیے اور ہم سب کی جان آپ پر قربان، لیکن آپ دیکھیے کہ سوال کرنا اس اتھارٹی سے بھی لوگوں نے نہیں چھوڑا تھا۔ اور اسی لیے دیکھیے کہ کانسٹنٹ ایوولوشن آپ کو اس سوسائٹی میں دکھے گا، کانسٹنٹ ارتقاء آپ کو دکھے گا، کانسٹنٹ بہتری کی طرف تزکیہ آپ کو دکھے گا۔ وہی وہ تزکیہ ہے، وہ سوال کرتے تھے، ہر چیز پہ سوال تھا، بہت ساری چیزوں پہ سوال تھا۔ اور آپ دیکھیں گے کہ اسی طریقے سے ہمارے خلفائے راشدین کے زمانے میں وہ جو مشہور واقعہ ہم اور آپ سنتے ہیں، حضرت عمر سے جب ایک بڑھیا نے وہ سوال کیا ہے نا، ایک عورت نے جب یہ ان سے کہا کہ تم کون ہوتے ہو کہ تم مہر کو جو ہے مہر کو ایک خاص چوکھٹ میں باندھ دو یا خاص اس کی مقدار متعین کر دو، تو سوال کرتے ہیں، ہے نا۔ صحابہ نے بھی سوال کیا، صحابہ کے بعد تبع تابعین نے بھی سوال کیا، اتھارٹی سے سوال کیا۔ لیکن ہم آج دیکھتے ہیں کہ سوال کرنے کی کیپیسٹی اور سوال کرنے کی جرأت دونوں بھی کم ہو گئے، ختم ہو گئے۔ ہم اپنی اتھارٹی سے سوال نہیں کرتے، ہم اپنی سیاسی قیادت سے سوال نہیں کرتے، ہم اپنی مذہبی قیادت سے سوال نہیں کرتے، ہم اپنی جو دوسری قیادتیں ہیں، جو چھوٹے چھوٹے یونٹس ہیں، ان سے سوال نہیں کرتے۔ تو سوال کرنا بنیادی سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ کا حصہ ہے۔ اگر ہم سوال نہیں کریں گے تو اس کے جواب نہیں ملتے ہیں، اور پھر ایک طریقے کی جامد تقلید کا زمانہ آتا ہے جو ہمارے پاس پورے اب اس سمجھ لیجیے پچھلے 500 سالوں سے تو کہہ سکتے ہیں 600 سالوں سے یہ تمام چیزیں ہم کو دکھتی ہے کہ ایک طریقے سے اتھارٹی سے سوال کرنا بند کر دیا گیا ہے۔ شریعت کے بنیادی، اسلام کے بنیادی اصولوں پہ سوال نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس کے سارے جوابات کافی شافی دیے جا چکے ہیں۔ اگر اس سے کوئی ڈائمینشن باقی ہے تو یقیناً اس پہ سوال کیا سکتا ہے، اور اس کے امپورٹنٹ آنسر قرآن اور حدیث اور استنباط سے نکالے جا سکتے ہیں، لیکن باقی تمام پریکٹسز پہ سوال کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سوال کرنا جب بند ہوا تو پھر ہمارے ہاں کریٹیوٹی، تخلیقیت اور ندرت دونوں ختم ہو گئی، اور اس کے بعد ہوا یہ ہے کہ پھر اس کے بعد ہم نے وہی کیا، شرح پہ شرح لکھی، اس کی شرح پہ شرح لکھی، پھر اس کی شرح پہ شرح لکھی، یہی سب ہوا کیونکہ آپ نے کوشچن کرنا بند کر دیا۔ تخلیقیت اور ندرت کوشچن کرنے سے آتی ہے، کریٹیوٹی کی جب آپ سوال کرتے ہیں تو اس کا کریٹیو آنسر ڈھونڈتے ہیں، اور اس کا ایک پورا پروسیس ہے۔ تو سوال کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ آپ دیکھیے کہ قرآن میں سوال کرنے کو بار بار، قرآن میں سوالیہ اگر آپ دیکھیں گے تو بہت غیر معمولی طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی سوال کرنا اور کروانا ثابت ہے، اور قرآن بھی بار بار سوال کرتا ہے نا۔ جیسے وہ جو میں نے کہا کہ افلا یتدبرون افلا یتفکرون، پھر پوچھتا بھی سوال سے حل یستوی الاعمی والبصیر، کہ بھئی کیا دیکھنے والا اور بغیر دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ وہ سوال کرتا ہے نا، وہ ہیومن انٹیلیکٹ کو اتھارٹی سمجھ کر پھر اس سے بھی سوال کرتا ہے۔ قرآن کو اگر آپ اس اینگل سے پڑھیں تو قرآن آپ سے مخاطب ہے، تو دیکھیے وہ آپ کے انٹیلیکٹ سے مخاطب ہے، تو وہ دیکھیے اس کا کیسا الگ انداز ہے قرآن کا، وہ سوال کس طرح سے کرتا ہے۔ دیکھیے آپ ایک بار اس کو تجربہ کیجیے کہ آپ ایسا سمجھیے کہ قرآن جو ہے آپ کے انٹیلیکٹ کو سوال کر رہا ہے، تو بار بار پوچھتا ہے کہ کیا تم کو لگتا ہے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت۔ ہم اس کی تفصیلی اس میں نہیں جائیں گے باریکیوں میں، لیکن یہ کہ وہ اگر صرف ایک سوال تک اس کو محدود کریں، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اونٹ کیسے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیسے اس کی تخلیق کی گئی، والى السماء كيف رفعت،
کہ کیسے آسمان کو بلند کیا گیا. اس کا مطلب دیکھیے اس کی تفسیر وغیرہ ہو کہ بھائی اس کا یہ انداز ہے وہ ایک چیز ہے, لیکن یہ بالکل کوشچن کر رہا ہے آپ کے انٹلیکٹ سے سوال کر رہا ہے اور بولتا ہے کہ دیکھو یہ کوشچن ہی ہے, تم دیکھ لو گے کیسے بنا ہے. تو اس میں جہاں استعجاب کا پہلو ہے, جہاں غور و فکر کی طرف آپ کو آمادہ کرنا ہے اس کا پہلو ہے, وہاں اس کے سوال کرنے کا پہلو بھی ہے ہمارے نزدیک. یہ تیسری یا چوتھی بات اس ضمن میں ہوئی, تجسس, غور و فکر, سوال کرنا. اب دیکھیے معروض ہے آبجیکٹیوٹی. ابراہیم علیہ السلام کا اگر آپ پورا وہ واقعہ پڑھیں تو ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح سے ایک آبجیکٹیو پریمائز بنایا. دیکھیے وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اس نے دیکھا کہ تارا نکلا, تو وہ پورا واقعہ ہمارے سامنے. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ میرا خدا ہے. پھر کہا کہ چاند نکلا, پھر اس کے بعد سورج. اس نے کہا کہ میں تو ڈوبنے والوں سے بیزار ہوں, ان سے برت کا اظہار کرتا ہوں, ان تمام چیزوں سے جن کو تم معبود سمجھتے ہو. آپ دیکھیے کہ آپ نے ایک پریمائز بنایا تھا کہ ٹھیک ہے بھائی آپ بولتے ہو نا کہ یہ ہے تو ٹھیک ہے, اس کا یہ سبجیکٹیو میٹر ہے. اس کو دیکھا کہ بھائی تارا ہے چھوٹا ہے لیکن روشن ہے, چاند ہے بڑا ہے زیادہ روشن ہے, پھر سورج ہے بہت زیادہ روشن ہے لیکن پھر وہ بھی غروب ہو گیا. تو آپ دیکھیں کہ پھر آپ نے ایک آبجیکٹیو پریمائز ایوالو کیا. آپ نے کہا کہ سب ڈوبنے والوں کا تو میں معترف نہیں, میرا خدا تو وہ ہے جو ان سب کا خالق ہے, اور اس طرح کی بات. تو یہ چیز جو ہے کہ آبجیکٹیوٹی ہمارے اندر ہونی چاہیے. آبجیکٹیوٹی سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ کا بہت امپورٹنٹ کارنر ہے. دیکھیے یہ بات صحیح ہے کہ سبجیکٹیوٹی کی اہمیت اپنی جگہ ہے, لیکن جب آپ آبجیکٹیو ہو جاتے ہیں کسی چیز کو لے کر کے, اور یہ ساری چیزیں ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ سب ہماری ڈے ٹو ڈے لائف سے لے کر کے, ہماری پریکٹیکل سوشل لائف سے لے کر کے, ہماری پولیٹیکل لائف اور بحثیت قوم بحثیت فرد, آپ کدھر بھی اس کو کر لیں, آبجیکٹیوٹی ہونا بہت ضروری ہے. اور آبجیکٹیوٹی یہ ہے کہ آپ چیزوں کو پرکھے, سمجھے, جانے اور اس کے بعد پھر کوئی رائے اور مفروضہ قائم کریں. اسی آبجیکٹیوٹی کے نہ ہونے کے چلتے ہم جو ہے ایموشنل زیادہ ہو جاتے ہیں, ہمارے ریئیکشنز زیادہ تر ایموشنز بیسڈ ہو جاتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس پھر نتیجے نہیں آتے. تو آبجیکٹیوٹی. اسی طرح کھلا ذہن, دیکھیے اوپن مائنڈیڈنس, کہ ایک بار ثبوت اور دلائل ہمارے سامنے آ جائیں تو ہمارا مائنڈ اوپن ہونا چاہیے اس کو قبول کرنے کے لیے. پینڈیمک کے دوران تمام تر ثبوتوں کے باوجود لوگ یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھے کہ یہ وائرس ریئل ہے, بیماری ریئل ہے, حقیقی ہے اور اس سے نقصان ہو رہے ہیں. اس کے بعد یہی بات ٹیکوں یعنی جس کو ہم کہتے ہیں ویکسینز کے تعلق سے صحیح ثابت ہوئی. اور اس طریقے سے بہت سارے واقعات, بہت سارے ماضی کے واقعات اور حال میں بھی, کہ لوگ تمام تر ثبوتوں کے باوجود اوپن مائنڈیڈنس کے لیے ان کے پاس اس کی کوئی جگہ نہیں. تو سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ کا ایک اہم پہلو اوپن مائنڈیڈنس بھی. اسی طریقے سے میں اپنی بات ختم کرنے کی طرف بڑھتا ہوں, وہ یہ کہ دلیل کے لیے کھلا ذہن ہمارے پاس ہونا چاہیے. ابھی حالیہ الیکشن میں جو کچھ آپ نے دیکھا, تو بجائے اس کے کہ ہم کھلے طور پر یہ قبول کریں کہ بہت سارے فیکٹرز ہیں جنہوں نے رول پلے کیا ہے, اور ہم یہ مانیں کہ پولرائزیشن ہوا ہے, ہم یہ مانیں کہ بہت ساری دوسری چیزیں ہوئی ہیں, اس کے باوجود ہم یہ اس طرح کے نظریات پر زیادہ مائل نظر آتے ہیں کہ وہ تو ای وی ایم میں گڑبڑی کر دی گئی اور بوتھ ریگنگ ہو گئی یا ریگڈ الیکشنز ہیں یا اس طرح کی بہت ساری چیزیں. ٹھیک ہے تھوڑا بہت ہو سکتا ہے, لیکن مکمل طور پر ایک اوپن مینڈیٹ کو اس کا نکار دینا یہ بھی ایک سمجھ لیجیے اسی مائنڈ کی نشانی ہے. میں یہ مثالیں آپ کو بالکل نزدیک کی اس لیے دے رہا ہوں, پینڈیمک کی اور الیکشن کی اور اس طرح کی, تاکہ ہم یہ بات سمجھ سکیں پریکٹیکل ایگزامپلس کے ذریعے سے کہ کس طرح سے سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ نہ ہونے کی وجہ سے ہماری سیاسی, سماجی اور مذہبی تینوں قسم کی کلیکٹیو لائف پر امپیکٹ ہوتا ہے, اور کس طریقے سے جو ہے اس کے وجہ سے غلط نتیجوں تک ہم پہنچتے ہیں, اور غلط نتیجے کی وجہ سے صحیح اسٹریٹجی نہیں بنا پاتے ہیں, پھر صحیح اسٹریٹجی نہیں بننے کی وجہ سے پھر ڈیزائرڈ رزلٹ نہیں آتے ہیں, پھر ڈیزائرڈ رزلٹ نہیں آنے کی وجہ سے پھر ہم مایوسی کا شکار ہوتے ہیں اور پھر غلط قسم کی ایکٹیویٹیز پہ فوکس کرنے لگتے ہیں. تو ایک ٹرو سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ جو جب رہے گا تو ہم صحیح قسم سے چیزوں کا تجزیہ کر سکیں گے, صحیح طریقے سے کر سکیں گے, صحیح نتائج تک پہنچ سکیں گے, اور اس بات کو یقینی بنا سکیں گے کہ جو کچھ بھی نتیجے پہ ہم پہنچے ہیں کم از کم وہ اویلیبل ایویڈنس بیسڈ ہے, کم سے کم وہ اویلیبل امپیریکل ایویڈنس پر
منحصر کرتا ہے, اور جو کچھ بھی بہتر سے بہتر طریقے کے ذریعے سے, سائنٹیفک طریقے کے ذریعے سے پہنچ سکتے ہیں اس کے ذریعے سے پہنچے, تو اس کا ایک اطمینان ہمارے پاس رہے گا. تو یہ کچھ باتیں تھی جو سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھنی تھی. اب ایک آخری بات کہہ کر کے اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا, وہ یہ کہ قرآن کس طریقے سے سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ کے منفی نقصانات سے آپ کو بتانا چاہتا ہے. دیکھیے, سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ کے بہت سارے مثبت پہلو ہیں, لیکن ظاہر سی بات ہے ہر چیز کی طرح اس کے بھی دونوں پہلو ہوتے ہیں. تو پہلی چیز جو قرآن کرتا ہے کہ وہ سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ کے لیے ایک نقطۂ آغاز دیتا ہے. It gives a reference point to start with. دیکھیے, جنرلی سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ میں اسکیپٹیسزم تو یہ بھی کہتا ہے نا کہ بھائی کوئی پوائنٹ آف ریفرنس نہیں ہے, بلکہ جو کچھ ہے سو ہے, جو ڈاٹا سے ثابت کیا جا سکتا ہے یا اور دوسرے طریقوں سے ثابت کیا جا سکتا ہے, آپ اس کے اندر وہ انٹیویشن کو بھی داخل کر رہے ہیں, تو وہی سب کچھ ہے. تو پوائنٹ آف ریفرنس کچھ نہیں ہے, لیکن قرآن ایک پوائنٹ آف ریفرنس دیتا ہے. کیا پوائنٹ آف ریفرنس ہے؟ پوائنٹ آف ریفرنس ہے کہ اللہ ایک ہے, اس نے اس دنیا کی تخلیق کی ہے, انسان کو بھی بنایا ہے. کیسے بنایا ہے اس پہ بات نہیں ہے, لیکن بنایا ہے. تو اور جو کچھ بھی بیان کیا گیا بنانے کے تعلق سے وہ تو ہے, لیکن اس پہ تفصیلی بات کی جا سکتی ہے کہ کیسے بنایا ہے. لیکن جو کہنے کی بات ہے وہ مین کہ وہ ایک نقطۂ آغاز آپ کو دیتا ہے. دوسرا, اس نے قوت مقتدرہ کا ایک واضح تصور دیا ہے, اتھارٹی کا ایک کلیئر کانسیپٹ ہے, اور ایون اتھارٹی کی بھی چیزیں طے ہیں کہ اتھارٹی نے اصول دیے ہیں, پرنسپلز دیے ہیں, انٹرپریٹیشن اور اس کے لیے آپ کو کھلا رکھا ہے. اتھارٹی نے پرنسپلز دیے ہیں, باؤنڈریز دی ہے, فریمز دی ہے, چوکھٹ دی ہے, آپ کو ایسے ہی کھلا نہیں چھوڑ دیا, کیونکہ وہ ہیومن انٹیلیکٹ کی لیمٹس جانتا ہے. تیسرا, اس نے تدبیر اور تقدیر کا توازن واضح کیا ہے کہ جو امپلیکیشن ہے آپ کی ایکٹیویٹی کے, آپ کے انٹرفیئرنس کے, اس نے جو ہے اس کا بیلنس اس نے واضح کیا ہے. پھر اس نے کیوریوسٹی کی, تجسس کی جائز حدیں اس نے بیان کی. تو اگر آپ دیکھیں گے تو یہ چھوٹی بات لگے گی, لیکن یہ بڑی اہم چیز ہے کہ تجسس کی ایک حد ہے. قرآن نے اس کو کہتا ہے کہ بھئی متشابہات کے پیچھے مت جاؤ اور جو محکمات ہیں اس کی طرف آؤ. خیر, اس کی تفسیر میں بہت سارے لوگ بہت ساری باتیں بولتے ہیں, اور ہر آدمی کے لیے متشابہات اور محکمات کی لیمٹس آگے پیچھے ہو سکتی ہے, لیکن یہ بات سمجھنے کی بات ہے کہ تجسس کو بھی بہت ساری لیمٹ اس نے کیا ہے, جو کہ بہت اچھا ہے. دیکھیے, سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ میں کیوریوسٹی کے لیول کے تعلق سے یہ بڑا مسئلہ ہے کہ اس کا ڈپارچر پوائنٹ کہاں سے ہو, کہاں پر اس کو ہم کو روکنا ہے. اور آخری چیز جو قرآن نے عطا کی وہ عقل و وجدان کو ان کی جائز جگہ عطا کی, یعنی جو ہمارا ہیومن انٹلیکٹ ہے اس کی جائز جو چیز ہے وہ کہاں تک اس کی لیمٹس ہے وہ قرآن نے بیان کی. اگر ایک سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ نہ ہو سوسائٹی میں تو کیا ہوتا ہے, اس بات پہ بات ختم کریں گے. سب سے پہلے کہ اوہام پرستی وہاں بڑھ جاتی ہے, توہم. تو ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں توہم کے الگ الگ مینیفیسٹیشنز ہیں. اوہام پرستی ہے نا, بہت ساری ایسی پریکٹسز ہیں جن کا کوئی منطق ان کی نہیں ہے, کوئی لاجک ان کا نہیں ہے. تخلیقیت کا خاتمہ ہو جاتا ہے, کریٹیوٹی کا کوئی جگہ نہیں بچتی جب ہم ایک ٹرو سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ یا قرآن انسپائر سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ یا قرآن بیکڈ سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ نہیں اختیار کرتے ہیں. مس انفارمیشن, ڈس انفارمیشن اور مال انفارمیشن کا فروغ ہوتا ہے, یعنی تلبیس معلومات اور اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں. اور ہم سب دیکھ رہے ہیں آج کل تو انفارمیشن کمیونیکیشن ٹیکنالوجی نے اس چیز کو سب سے زیادہ ابھار کے سامنے لایا ہے کہ کس طریقے سے اس کی جو یعنی معلومات, فیک معلومات ہیں, یعنی جھوٹی خبریں ہیں, وہ پھیلائی جاتی ہے. اور اب تو ڈیپ فیک اور وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں. اور چوتھی بڑا پرابلم جو ہوتا ہے وہ سازشی نظریات کی ترویج ہونے لگتی ہے. جب آپ ایک ٹرو سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ نہیں پروان چڑھاتے ہیں تو آپ کے لیے بہت زیادہ اس بات کا امکان ہے کہ سازشی نظریات اس سوسائٹی میں بہت تیزی سے پروان چڑھیں گے, اور اس کی عملی مثال پوری دنیا میں ہم دیکھتے ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سائنس, سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ اور سوسائٹی کے تحت یہ کچھ باتیں ہیں. ہمارے لیے ضروری یہ ہو جاتا ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے اندر ایک ٹرو قرآن بیکڈ سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ کو ایوالو کرنے کی کوشش کریں, اور اس کے 7 جو اجزاء ہیں, 7 جو اس کے کمپوننٹ ہیں, اس کو یاد رکھیں اور اس کو اپنی زندگی میں لانے کی, اپنے پریکٹس میں لانے کی کوشش کریں.
اور اس کے بعد ہم سوسائٹی میں، اوور آل سوسائٹی میں، نہ صرف مسلمان سوسائٹی میں بلکہ پوری اوور آل سوسائٹی کے اندر ایک ٹرو سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ کو ایوالو کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو چیزوں کو ویسا دکھائے جیسے کہ وہ ہے، ہمارے اندر ایک قرآن بیکڈ سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ کو پروان چڑھائے. آمین. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.